کہ آپ جیسے بشیر نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، بے نظیر کے ساتھ بھی ہیں، آپ ان کو مشاورت بھی فراہم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھ پاتے؟ نہیں پتہ نہیں ہم مشاورت کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں، اس میں بھی ہاں اس میں بھی باہر کچھ اور اندر کچھ اور. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں، تسلیم کریں. ابھی بھی آج کیا ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کے مخالف جو ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اور عمران خان سے مجھے یاد آ گیا، آپ تو عمران خان کو قائد اعظم کے بعد کا ایک لیڈر سمجھتے تھے. مجھے وہ تقریر یاد آ گئی، وہ توفیق بٹ صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ تھا، اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا عمران خان میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو قائد اعظم کے بعد مجھے صرف اسی شخص میں نظر آئی ہیں. نہیں میں نے کہا تھا کہ یعنی دیانت اور صداقت یہ چیزیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں ہم دیکھتے تھے ایک آدمی باہر سے پڑھا لکھا آیا ہے اور پھر ایک قسم کا نو مسلم ہے. نو مسلم ہے؟ ہاں کیا مطلب؟ انہوں نے ساری توبہ کی ہے، اپنی زندگی کو بدلا ہے، اس کا رخ بدلا ہے. تو ہم تو اس سے بڑے متاثر تھے. اچھا مطلب وہ جو کچھ بھی کر کے آیا تھا، جو بھی معاملات چلے آئے تھے، جب آپ کے پاس آ گیا، آپ کے ہجوم میں آ گیا، میرے ہجوم میں سب اس کی معافی. نہیں، وہ ایک بدلا ہوا آدمی تھا. اس نے وہ اسلام کی بات کرتا تھا، پاکستان کی بات، اس کی کتاب پڑھے جو میرا پاکستان ہے. اچھا. تو اس میں تبدیلی میں تو اس عمران خان کو جانتا ہوں جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے شوکت خانم اسپتال بنایا. آپ نے پرویز مشرف کو قائد اعظم کے بعد دوسرا حکمران قرار دیا جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. نہیں یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا تھا میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، مگر میں نے کہا اگر ایسا ہوا، اگر آپ نے اپنے الفاظ پہ عمل کیا تو پھر آپ کو قائد اعظم کے بعد ایسا حکمران سمجھا جائے گا. سر یہ قائد اعظم کے بعد دو ہی آدمی آپ کو ایسے نہیں، اس نے دعویٰ اتنا بڑا کیا تھا. میں نے کہا اگر ایسا ہوا، اور نہیں ایسا نہیں ہوا. آج آپ عمران خان کو کہاں سمجھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ نہیں، عمران خان کو میں ایک ضدی شخص سمجھتا ہوں. ان کی ضد جو ہے ان نے حالات کو الجھانے میں کردار ادا کیا. کیا آپ نے 25 مارچ، کیونکہ ہم آپ کی تحریروں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم نے آپ کی سب تحریریں اکٹھی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بعض جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک کسی تحریر میں یہی کہ جو آمریت تھی اس کو چیلنج کیا؟ آج کیا. دیکھیں میرا ایک بڑا مشہور اداری ہے جناب صدر، ذرا سنیے. ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے یہ 1 یونٹ توڑ دیا، پیرٹی ختم کر دی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دستور اسمبلی کے الیکشن کرا رہے ہیں. تو جب الیکشن کرا رہے ہیں تو پھر دو بنیادی چیزیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیں. تو پھر اٹانومی جو ہے، پروونشل اٹانومی، اس کا بھی فیصلہ کر دیں آپ. اگر یہ دو بنیادی چیزیں آپ نے طے کی ہیں تو پھر تیسری چیز بھی طے کر دیں. اور اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے تو بڑے فساد کی بات ہوگی. آپ دیکھیں جو یحییٰ خان ہیں، ان کا جو ہم تو اس کا خیال کے حامی تھے کہ دستور جو ہے بننا ہی نہیں چاہیے نیا، 1956 کا دستور بحال ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نے نئی دستور اسمبلی کا اجلاس بلانے کا یعنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر خود آپ نے طے بھی کر دیا، پھر یعنی دو بنیادی چیزیں آپ نے خود طے کر دیں تو پھر تیسری بھی طے کر دیں. ظفر احمد انصاری کمیشن کی رپورٹ اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. آپ کو اس رپورٹ کے بنیادی نقطے یعنی سیاسی جماعتوں کے وجود کو غیر اسلامی قرار دینے پر اتفاق ہے؟ نہیں. مولانا انصاری صاحب ہماری بڑی دوستی تھی، نیاز مندی تھی. میں اس وقت بھی ان سے اختلاف کرتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. 1 پارٹی اسٹیٹ تو قائم ہو سکتی ہے، 9 پارٹی اسٹیٹ قائم نہیں ہو سکتی. شامی صاحب، آپ نے مارچ 1972 میں فوجی عدالت سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے حلف کو بنیاد بنا کر فوجی عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. ٹھیک، بھٹو صاحب کے دور میں آغاز ہوا تھا نا، ہمیں مارشل لا کے تحت پکڑا گیا اور ہم نے فوجی عدالت کا بائیکاٹ کیا. ہم نے کہا اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے، اور میں نے اس پہ بیان دیا باقاعدہ. وہ بیان آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور
ہم نے کہا ہم فوجی عدالت جو ہے وہ قانون کی عدالت نہیں ہے، اور ماشاء اللہ جو ہے غیر آئینی لگا ہے، غیر قانونی لگا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ فوج کے حلف کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے. سر آپ بھی ایک اور ایسا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ ایک تحریک میں شامل ہے، وہ فوج کے حلف کو وائلیٹ کروانے کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے. نام اس کا ہے ایئر مارشل افضل خان، اور وہ خط لکھ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو پرانی بات ہو گئی نا. یہ تو یعنی اس وقت جب بھٹو صاحب نے انتخاب میں دھاندلی کی تھی اور اس کے نتیجے میں سارا کرائسس پیدا ہوا تھا، یہ تو اس وقت کی بات ہے. اچھا، مطلب ایک وقت پہ حلف کی جو وائلیشن ہے اس پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں، اور ایک جگہ پہ حلف کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، میں جانے دیں. یہ تو میں نے خود آپ اپنا موقف اختیار کیا نا. میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ جس حلف کی وائلیشن کے خلاف آپ ڈٹ گئے، اسی تحریک میں ایک شخص اس حلف کی وائلیشن کے لیے دوسروں کو اکسا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا موقف تو یہ تھا نا کہ میں فوج کو اپنے حلف یاد دلا رہا ہوں جو دستور کی حفاظت کا اٹھا رکھا ہے اس نے. مگر آپ ایک بات اور سن لیں، جب کیہان انٹرنیشنل میں انٹرویو چھپا جنرل ضیاء الحق کا، جس میں انہوں نے کہا آئین کیا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، تو واحد اداریہ جو لکھا گیا اس کے خلاف وہ میرا اداریہ تھا. سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہ تقریر کر رہے تھے تو آپ نے ان کی تعریف میں کھڑے ہو کے بہت ہی لمبی تقریر کر دی؟ جھوٹ. میں تو جب انہوں نے الیکشن ملتوی کیے اس کے بعد میں 3 سال 4 سال ان سے ملا نہیں، اس کے بعد جب تک انہوں نے الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کر دیا. سر یہ کیا حقیقت ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے مساوات کے کارکن خالد چودھری کی گرفتاری اور شاہی قلعے میں عقوبت پہ سوال اٹھایا تو آپ نے کھڑے ہو کر خالد چودھری کو دہشت گرد قرار دیا اور ضیاء الحق سے مطالبہ کیا کہ ان دہشت گردوں کو سرعام پھانسی دی جائے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں کبھی جو شخص مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، خواہ وہ میرا مخالف ہو یا حامی ہو. سر کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ نے 13 مارچ 1977 کو شام میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے ہمراہ افضل خان سے ملاقات کر کے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج میں قرآن گلے میں ڈال کر گرفتاری دیں تاکہ اس کو مذہبی رنگ مل سکے؟ ہاں جی درست. وہ میجر سعید ٹیوانا تھے، وہ میرے پاس آئے کہ جب پی این اے کی جو تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس میں اگر قرآن کریم ڈال لیا جائے گلے میں تو زیادہ جوش و خروش پیدا ہو جائے گا. تو میں نے کہا چلیے چلتے ہیں مارشل صاحب کے پاس. ہم ان کے پاس گئے، وہ محمود علی قصوری صاحب کی رہائش گاہ پر ٹھہرے ہوئے تھے. ہم نے ان سے کہا جی یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ غور کیا، پھر اسے قبول کر لیا. جب انہوں نے گرفتاری دی، اور پہلی گرفتاری شاید انہوں نے دی تھی اور گرفتار اس وقت ہوئے نہیں وہ، تو انہوں نے قرآن گلے میں ڈالا ہوا تھا. یہ بات درست ہے. اب یہ لکھتے ہیں 22 اگست 1988 کو آپ نے تا قیامت صدارت کے عنوان سے کالم لکھا. ٹھیک. اس کالم میں ضیاء الحق کے جنازے کو ایک ریفرنڈم قرار دیتے ہوئے 3 نتائج آپ نے اخذ کیے. نمبر 1 نفاذ اسلام کے لیے ہاں، نمبر 2 جہاد افغانستان کے لیے ہاں، نمبر 3 تا قیامت صدارت کے لیے ہاں. کیا آپ آج بھی اس جنازہ ریفرنڈم کے نتائج سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس وقت کے جذبات ہیں جن کا میں نے اظہار کیا، میں اس کو آج بھی اون کرتا ہوں، لیکن اس بات کو میں اب دہرانا پسند نہیں کروں گا. شامی صاحب یوم تکبیر جو منایا گیا، اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی سربراہی آپ کر رہے تھے. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو مئی 1998 میں آپ نے مخالفت کی تھی ایٹمی دھماکوں کی. میں نے مخالفت کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری معیشت بڑی خراب ہو جائے گی، دباؤ پڑ جائے گا ہمارا، اور اگر اس کا کوئی انتظام کر لیا جائے تو اس کے بعد دھماکے کیے جائیں، بلا سوچے سمجھے نہ کیے جائیں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے انتظام ہو گیا اس بات کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تیل دیں گے آپ کو 3-4 سال کے لیے. تو اس کے بعد پھر دھماکے جب ہو گئے تو سب نے، پوری قوم نے اون کر لیا اس کو، میں نے بھی اون کر لیا. شامی صاحب ہم جب جو کمیٹی قائم ہوئی اس کا نام تجویز کرنے کے لیے میں اس کا چیئرمین تھا، تو ہم نے نام تجویز کیا یوم تکبیر. اور آپ ٹیلی ویژن کی تمام جو پھر ٹرانسمیشن وغیرہ تھی اس میں نے اناؤنس کیا. ہاں جی. شامی صاحب آپ پاکستان، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اناؤنس کریں. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی محبت کب سے شروع ہوئی؟ جب سے نواز شریف صاحب سیاست میں آئے
اور ہم نے کہا کہ نوجوان سیاستدان آ گیا ہے، اب اس وقت پہ بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں ہمیں پہلوان تیار کرنا تھا نا. عمران سے بھی محبت ہے، نواز شریف سے بھی محبت ہے. اوہو، افسانہ بھٹو سے نہیں تھی بس. نہیں، بھٹو سے بھی ہاں، بھٹو صاحب سے نہیں ہو سکی، محبت نہیں ہو سکی. بلاول سے ہے. نہیں، بلاول سے، یعنی بلاول سے مجھے نہ کوئی نفرت ہے نہ کوئی بغض ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور محبت بھی ہو سکتی ہے. آپ محقق ہیں، نہیں مدبر ہیں، نہیں مفکر ہیں، نہیں مفسر ہیں، نہیں ملا ہیں. نہیں میں ایک طالب علم ہوں. عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم.